معصوم فرماتے ہیں جو مفاخرہ کرے، جو فخر فروشی کرے، جنت خدا نے اس پہ حرام کر دی. فخر فروشی کا مطلب کیا ہے؟ اب میں نے گھڑی پہنی بار بار ایسے کروں، دیکھو بھائی یہ فخر فروشی ہے. لوگ موبائل لیں، ہاں بھی میرے ہاتھ میں آئی فون ہے، بار بار لوگوں کو دکھاتا رہے دیکھو میں نے 2 لاکھ کا آئی فون لیا ہے، فخر فروشی ہے. خواتین باہر نکلے، افسوس کا عالم ہے نا، مجلس حسین میں آئے اور ایک دوسرے کپڑے دیکھ رہی ہیں، اس نے کون سا ڈیزائن پہنا ہے، اس نے کون سا ڈیزائن پہنا ہے، کون سا برانڈ لیا، اچھا کہاں سے لیا ہے. یعنی وہاں بھی یہ شروع ہو جاتی ہیں کپڑے کہاں کے لیے، تم نے کون سا پہنا، اچھا کون سا ڈیزائن ہے، کل میں پہن کے آؤں گی. یہ نہیں کہ صرف کالا کپڑا پہننا ہے صرف اس لیے کہ سیدہ کا گھر اجڑ گیا ہے. کس کو دکھا رہی ہو تم، کس کو دکھا رہے ہو جوان؟ یہ دکھاوے کا جو عالم ہے، یہ سوشل میڈیا دکھاوے کا عالم ہے. یہ انوائرمنٹ جو کریٹ کیا جا رہا ہے دکھاوے کا عالم ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، وہ چاہے گاڑی ہو، وہ چاہے لباس ہو، کوئی بھی چیز ہو. فرمایا جو مفاخرہ کرے جنت اس پہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شرک کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اپنی زینتوں کو میرے دربار میں لاؤ، لوگوں کے دربار میں نہ لاؤ. جب مفاخرے پہ بندہ اتر آئے گا، اب خدا اس لڑکی کو حسین بنائے گا، یہ کیا کرے گی؟ اپنی زینت لوگوں کو دکھانا شروع کر دے گی. اللہ کہتا میں نے تجھے حسین بنایا، میرے ساتھ تجارت کر، میرے ساتھ عشق کر، میرے ساتھ معاشقہ کر، مجھ سے محبت کر. تو کن محبتوں میں پڑ گئی ہے؟ دنیا کے بڑے سے بڑا خریدار آئے، کیا ریٹ لگائے گا تیرا؟ کیا قیمت لگائے گا تیری؟ دنیا کے کھلونے دے گا تجھے، میٹھی میٹھی باتیں دے گا تجھے، لیکن اللہ کے دربار میں آ، تجھے وہ مقام دوں گا جو ابدی مقام ہے. قیامت کے دن حسینوں کو لایا جائے گا نا. معصوم فرماتے اللہ پوچھے گا بتا تو نے گناہ کیوں کیا؟ کہے گا خدایا اگر تو حسین نہ بناتا میں گناہ نہ کرتا. اللہ کی آواز آئے گی میرے یوسف کو لایا جائے. حسینوں کے دربار میں یوسف کو لایا جائے گا. جب یہ یوسف کو دیکھیں گے ان سب کا حسن شرم آ جائے گا کہ ہم سب سے حسین تو یوسف تھا. اللہ کہتا ہے اس کو بھی موقع تھا، یہ گناہ کر سکتا تھا، لیکن میرے یوسف نے تو گناہ نہیں کیا. الا من رحم ربی، اسے پتا تھا یہ دنیا میں کیوں آیا ہے. یہاں تو حسن بیچنے دنیا میں نہیں آیا، اپنے حسن کو اگر لے کر آنا ہے، اے خاتون، اے میری ماں بہنوں، اگر اس حسن کو لے کر جانا ہے تو مصلی عبادت پر لے کر جا. اگر حسن کو لے کر جانا ہے، جو باؤنڈری خدا نے بنائی ہے اس باؤنڈری میں لے کر جا. کیونکہ تو جسم کو دنیا میں دکھاوے کے لیے لے کر نہیں آیا، یہ جسم آیا اسی لیے ہے تاکہ تو ابدی زندگی بنائے. علی ابن ابی طالب کا عجیب جملہ، مولا فرماتے اگر علی کو آخرت کے ہزاروں گھنٹے دیے جائیں، ہزاروں دن دیے جائیں، اور اس کے بدلے میں علی سے دنیا کا 1 گھنٹہ لیا جائے، مولا فرماتے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیونکہ یہی دنیا کا 1 گھنٹہ ہے جو آخرت کے ہزاروں گھنٹے بناتا ہے. اس کو کم مت سمجھیے. یہ 60 سال کی زندگی ہے تو منیمم، لیکن میکسیمم پاور رکھتی ہے. ایٹم بم ہے یہ زندگی. بم چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس میں پاور اتنا ہوتا ہے وہ ملینز آف لوگوں کو مار سکتا ہے. بالکل اسی طرح وفیک عالم الاکبر، تیرے وجود میں ایک بہت بڑا عالم ہے، تو کائنات کو بنا سکتا ہے، تو کریٹ کر سکتا ہے. تبھی فرمایا میری امتی رسول خدا فرماتے ہیں 10 حیوانوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. فرماتے کچھ لولے لنگڑے پیدا ہوں گے. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا منافق، کافر، مشرک. یہ 3 ناقص ہو کے پیدا ہوں گے. تھوڑا علمی موضوع ہے، غور سے سنیے گا. مولا سے پوچھا کہ مولا ہمیں سمجھائیں تو صحیح کہ یہ دنیا اور وہ عالم، آخرت کا عالم، اس کے کئی نام ہیں. عالم قبر، عالم برزخ. پہلے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں کہاں کہاں سے گزرنا ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی زندگی میں سکون لاتا ہے. کون سا بندہ؟ جو 3 چیزوں کو جان لے. فرمائے مال ہو نہ ہو، بیمار ہو شفایاب ہو، صاحب اولاد ہو نہ ہو، فقیر ہو امیر ہو، اس پہ فرق نہیں پڑتا. اگر 3 چیزوں کو جان لے یہ بادشاہوں کی زندگی گزارتا ہے، سکون والی زندگی گزارتا ہے. مولا کون سی 3 چیز؟ کہ 3 چیزوں کا علم اگر اسے آ جائے
یعنی آج 60-70 سال کے بوڑھے بھی ہو گئے لیکن ان کو نہیں پتا یہ 3 چیزیں کیا ہیں. ہاں سنی ہوئی ہیں لیکن کبھی بھی ان چیزوں میں فوکس نہیں کیا. مولا کون سی چیزیں؟ فرمایا 3 چیزیں. علم من این فی این الی این. اگر 3 چیزوں کا علم رکھ لے کہ کہاں سے آیا ہے, کہاں پہ رہ رہا ہے اور کہاں پہ جانا ہے, 3 چیزوں کا ایسے پتہ چل جائے. اچھا بھائی ہم کہاں سے آئے؟ کسی کو نہیں پتا. ایک نام سنا ہوا ہے عالم زر سے آئے ہیں. یہ علم تو رکھو تم کس عالم سے آئے ہو, کس کائنات سے آئے ہو. تبھی خدا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نہیں کہا تم میرے طرف آؤ گے, کہا تم میری طرف پلٹائے جاؤ گے. اس کا مطلب ہم سب پہلے وہاں تھے پھر پلٹ کے وہاں جائیں گے. اب جہاں سے آئے ہیں وہاں کی محبت تو ہونی چاہیے نا. اور کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کی لذتیں اتنی ہیں. ہر مرنے والا جو اپنے رشتہ داروں کے خواب میں آیا ہے, معصوم فرماتے ہیں ہر مرنے والا مرنے پہ خوش ہوتا ہے, کوئی ناراض نہیں ہوتا. کہ مولا گنہگار کہاں, کہ نیک کہاں, دونوں خوش ہوتے ہیں. کہ مولا کیوں؟ فرمایا نیک اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ وہاں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے, اہل بیت سے ملاقات ہوتی ہے. گنہگار اس لیے خوش ہوتا ہے اچھا ہوا جلدی مر گیا, زیادہ میں نے گناہ نہیں کیے, کیونکہ وہاں کے عذاب کو دیکھتا ہے. لیکن معصوم فرمایا ایک مرتبہ تو اس عالم کی جھلک دیکھ لے. اب کس طرح سمجھائیں آج کے جوان کو کہ وہ کائنات ہے کیا جہاں پہ تو جانے والا ہے. یعنی شوق پیدا ہوگا آپ کے دل میں. کیوں فرمایا کہ اللہ کے عباد موت کا شوق رکھتے ہیں, شہادت کی تمنا کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. مولا علی پوری رات روتے تھے کہ اس جنگ میں علی کو شہادت کیوں نہیں ملی. اور جب سر پہ ضربت لگتی ہے تو فرماتے ہیں واللہ فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم کہ علی آج کامیاب ہوا. موت کو علی کامیابی سمجھ رہے ہیں کیونکہ موت فنا کا نام نہیں ہے, موت اللہ کی ملاقات کا نام ہے. بندہ خدا سے ملنے جاتا ہے. اب مولا مثال دیتے ہیں اپنے اصحاب کو سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات کو اس کائنات سے اگر سمجھنا چاہتے, کیونکہ ہم وہاں ابھی تک گئے نہیں, ہمیں پتہ نہیں وہ کائنات کیسی ہے, تو مولا ایک مثال دیتے ہیں. مولا فرماتے کہ جنین, جس طرح ایک جنین, ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, دنیا کی مثال یہ ہے, آخرت کی مثال دنیا کی طرح ہے. اب ان 2 چیزوں پہ آپ فوکس کریں, 100 کتابوں سے بھی زیادہ آپ کے پاس علم آ جائے گا. یعنی 100 کتابیں بھی آپ پڑھ لیں آپ کو عالم برزخ سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن مولا کی اس مثال پہ اگر آپ غور کریں آپ کو عالم برزخ سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا جس طرح جنین ماں کے پیٹ میں, سمجھو یہ تمہاری دنیا ہے, اور جب وہ باہر اس دنیا میں آتا ہے سمجھو یہ عالم برزخ ہے. کوئی ایسا میتھامیٹک پڑھا ہوا بندہ جو مجھے بتا سکے کہ دنیا اس کائنات کے مقابلے میں ماں کا پیٹ ہے کتنا؟ مجھے کیلکولیٹ کر کے بتائیں. یعنی اگر یہ بولے کہ ذرے کے مقابلے میں کائنات ہے پھر بھی اس نے زیادہ بول دیا ہے. کتنا ہے ماں کا پیٹ اور کتنی ہے یہ بڑی کائنات. فرمایا یہ جو دنیا تمہاری ہے نا یہ ماں کے پیٹ کے برابر ہے, اور وہ جو کائنات ہے وہ جس طرح پیٹ کے مقابلے میں دنیا ہے اسی طرح اس دنیا کے مقابلے میں وہ کائنات ہے. تبھی فرمایا کہ جب اللہ جنت عطا کرے گا مومن کو تو وہ جنت اس دنیا سے بڑی ہوگی. وہاں پر بھی کمیونٹیز ہیں, توابین کی جنت, مومنین کی جنت, اولیاء کی جنت, انبیاء کے اصحاب کی جنت. ہر کسی کا مقام وہاں پہ الگ ہوتا ہے کیونکہ وہاں جسم محدود ہے, لہٰذا یہ دنیا آپ کو بڑی لگتی ہے. لیکن اگر آپ کو قوت پرواز آ جائے یہ دنیا بھی آپ کو کیا لگے گی؟ چھوٹی لگے گی, کیونکہ روح کی اپروچ بہت زیادہ ہے, وہ کائنات بہت بڑی ہے. اب اسی چیز سے تقابل کریں آپ کی پوری زندگی آسان ہو جائے گی. علم من این فی این الی این, 2 چیزوں کو سمجھے. کہاں سے آئیں وہ بات بھی بتاؤں گا, لیکن ہم کہاں پر ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے. اگر یہ 2 چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں, مولا فرماتے ہیں عظیم سکون خدا ہر بندے کو عطا کر دیتا ہے. اب یہ بوڑھا بندہ موت سے نہیں ڈرے گا, سکون کے ساتھ بستر پہ لوٹے گا, کہے گا اے ملک الموت جب بھی آنا ہے میری روح کو قبض کر دے, کیونکہ موت موت نہیں ہے, موت میرے لیے علی کی زیارت کا نام ہے.